السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی پیغامات یوٹیوب چینل کے کتابوں کی دنیا سیکشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے جس میں چند معروف قرآنی لغات اور قرآنی ڈکشنریوں کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا۔ نمبر 1، لغات القرآن، 6 جلدیں، مصنف ہیں حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب اور حضرت مولانا سید عبدالدائم جلالی صاحب۔ 6 جلدوں پر مشتمل یہ لغات القرآن اردو زبان میں اکثر لغات القرآن کی اصل ہے۔ اس کی ابتدائی 4 جلدیں مشہور و معروف اور مستند عالم دین حضرت مولانا محمد عبدالرشید نعمانی نے مرتب کیں، جبکہ آخر کی دونوں جلدیں حضرت مولانا سید عبدالدائم جلالی صاحب نے ترتیب دیں۔ معروف علمی و تحقیقی ادارے ندوۃ المصنفین دہلی کے زیر اہتمام یہ عظیم کام انجام پایا۔ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کی ولادت سن 1915 میں ہندوستان کے مشہور شہر جے پور میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں حاصل کی۔ 1942 عیسوی میں ندوۃ المصنفین سے وابستہ ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کر گئے۔ وہاں جا کر تصنیف و تالیف اور تدریس و تحقیق کا سلسلہ جاری رہا۔ 12 اگست 1999 میں وفات پائی۔ اس کتاب کے دوسرے مصنف حضرت مولانا سید عبدالدائم جلالی سن 1901 میں ریاست رامپور میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ عالیہ رامپور، مدرسہ عالیہ فتح پوری اور مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ تفسیر بیان السبحان ان کا علمی شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ کئی حدیث و تفسیر کی بڑی کتابوں کے مترجم بھی ہیں۔ 5 نومبر 1983 میں دہلی میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہیں۔ کتاب کی ترتیب حروف تہجی کے مطابق ہے، جیسا کہ عموماً ڈکشنریوں کا انداز ہوتا ہے۔ الف سے یا تک کی یہ تختیاں قرآن کریم کے ہر لفظ کو محیط ہیں۔ چنانچہ کتاب میں فقط مفرد الفاظ کے معنی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے مشتق ہونے والے جتنے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں وہ سب تفصیل کے ساتھ شامل کتاب کیے گئے ہیں۔ مثلاً علم کے معنی جاننے کے ہیں تو قرآن کریم میں اس مادے سے استعمال ہونے والے جملہ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ اگر علا کے معنی پر اور اوپر کے ہیں تو اس کے ساتھ علیہ، علینا وغیرہ کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص قرآن کریم کی لغات سے استفادہ کرنا چاہے جو بنیادی نحو و صرف سے واقف نہیں، اسے بھی کم از کم اس لفظ کے معنی معلوم ہو جائیں گے۔ کتاب کے اس قدر تفصیلی ہونے میں اس طریقہ کار کا بھی بڑا دخل ہے۔ لغات القرآن سے کماحقوہ فائدہ حاصل کرنے اور کتاب کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے مصنف کے مقدمے کو پڑھنا نہایت مفید ہوگا۔ یہ لغت اس لیے بھی جامع ہے کہ اس میں فقط الفاظ کے معنی بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ضروری تفصیلات بھی اس کے معنی کے ذیل میں شامل ہیں۔ کسی لفظ کی تشریح میں اگر مفسرین اور اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے تو اس اختلاف کو نقل کر کے قول فیصل کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ الفاظ کی اعلیٰ تحقیق کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس لفظ کی تفسیر میں کوئی مرفوع حدیث یا کسی صحابی یا تابعی کا قول مل گیا ہے اسے بھی درج کر دیا گیا۔ نیز انبیاء کرام و دیگر شخصیات، تاریخی مقامات جن کا تذکرہ قرآن کریم میں مقام مدح یا مقام ذم کیا گیا ہے، ان کے بھی مختصر احوال شامل کتاب ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بندے کے علم کے مطابق یہ کتاب اردو زبان میں لغات القرآن کے موضوع پر سب سے جامع، تفصیلی، تحقیقی اور معتبر کتاب ہے۔ نمبر 2، قاموس القرآن، مصنف ہیں قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی۔ درمیانے سائز میں 816 صفحات پر مشتمل یہ لغت اپنے وقت کے معتبر مستند عالم دین امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے شاگرد، کئی کتابوں کے مصنف حضرت قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی صاحب نے 1954 میں ترتیب دی تھی۔ یہ قاموس حروف تہجی کی ترتیب سے لکھی گئی ہے۔ کتاب کے مقدمے میں مصنف کی جانب سے لغت کی جو خصوصیات درج کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب میں تمام الفاظ قرآنی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پہلے قرآن کے مرادی معنی تحریر کیے ہیں، پھر لغوی و صرفی تحقیق کی گئی ہے۔ ہر مشتق کے مصدر کے ساتھ ساتھ اس کا صلہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اہم الفاظ پر تشریحی نوٹ لکھے گئے ہیں جو 500 سے زائد ہیں۔ بعض مقامات پر یہ اتنے تفصیلی ہیں کہ کئی صفحات کو محیط ہیں۔ قرآنی و دینی اصطلاحات پر بھی تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کا مختصر تعارف ان کے نام کے ذیل میں موجود ہے۔
کتاب کی ترتیب کے دوران القاموس المحیط، مفردات غریب القرآن، کشاف، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بیضاوی، مدارک التنزیل، تفسیر مظہری وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اردو کتابوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر دہلوی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری وغیرہ کے تفسیری افادات بھی پیش نظر رہے ہیں۔ البتہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے فوائد القرآن اہمیت کے ساتھ مد نظر رہے۔ کتاب کی اہمیت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ پہلی مکمل اردو لغات القرآن ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کی لغات القرآن کی ترتیب کا آغاز تو اس سے پہلے ہو چکا تھا، تاہم تکمیل نہ ہو سکی تھی، تو ترتیب آغاز کے اعتبار سے مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کو اولیت حاصل ہے، تاہم باعتبار تکمیل و اشاعت قاموس القرآن اس پر فائق ہے۔ نمبر 3، آسان لغات القرآن۔ مصنف ہیں جناب عبدالکریم پاریک صاحب۔ اس کتاب کے مصنف جناب الحاج عبدالکریم پاریک صاحب کی ولادت کاٹھیا واڑ گجرات میں ہوئی۔ ان کے والد مکرم تلاش معاش کے سلسلے میں ناگپور آ بسے۔ بہت سے عوام و خواص مصنف محترم کو کسی مدرسے سے باضابطہ سند فضیلت حاصل کرنے والے مولانا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اصلی تعلیم یافتہ ہیں۔ البتہ خدمت دین اور قرآن کریم سے بے پناہ شغف کی بنا پر ناگپور کی ایک مسجد میں ہی درس قرآن کا آغاز کیا۔ درس قرآن مقبول ہوتا گیا، جماعت اسلامی سے بھی وابستگی رہی۔ درس قرآن میں شرکت کرنے والوں میں اکثریت اصلی تعلیم یافتہ طبقے کی تھی۔ کتاب کے مقدمے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا اصل مقصد ان افراد کو قرآن کریم کے ترجمے اور معانی سے روشناس کرانا تھا جو نحو و صرف اور عربی گرامر سے واقف نہیں ہوتے، بلکہ بعض پیچیدہ قواعد کی بنا پر فہم قرآن کا جذبہ بھی ماند پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے کتاب کی ابتدا میں نہایت آسان اور سہل انداز میں عربی کے بنیادی قواعد کو 9 اسباق میں بیان کیا گیا ہے، جس میں مبتدا خبر سے لے کر امر کے قواعد تک کا کسی حد تک احاطہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مضبوط استعداد والے شخص سے یہ قواعد اچھی طرح سمجھ لے تو واقعی اسے فہم قرآن میں سہولت ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ مصنف محترم کی خدمات کی قدر افزائی کے لیے حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا تھا۔ نمبر 4، لغات القرآن، 3 جلدیں۔ مصنف ہیں جناب قاری عبدالوحید النوری، استاد جامعہ سعودیہ نور العلوم بہرائچ۔ 3 ضخیم جلدوں پر مشتمل یہ کتاب بہترین تحقیق اور ترتیب پر مشتمل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کا آخری حصہ پہلے لکھا گیا، اس کے بعد متوسط اور سب سے آخر میں جلد اول لکھی گئی۔ کتاب کے مصنف نے مقدمے میں تحریر کیا ہے کہ مشرقی یوپی کی معروف دینی درسگاہ مدرسہ نور العلوم بہرائچ کے سال سوم کے طلباء کو سورہ شعراء سے پارہ عام تک کی تدریس ان سے متعلق ہوئی۔ طلباء کی سہولت اور افادے کے پیش نظر حد تر امکان ہر لفظ کی لغوی و صرفی تحقیق نوٹ کرا دی گئی، جسے بعد میں کتاب کی شکل دے دی گئی۔ اس کتاب کا ذیلی نام الافادات النعمانیہ فی حل اللغات القرآنیہ ہے، جس سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب ہی کی لغات القرآن کو جوں کا توں حروف تہجی کی ترتیب سے پاروں کی ترتیب میں منتقل کر دیا گیا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دراصل مصنف کتاب قاری عبدالوحید النوری صاحب نے جناب حافظ محمد نعمان صاحب نامی استاد سے قرآن کریم کے 28 پاروں کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اپنے استاذ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کتاب کو اپنے استاذ کی جانب منسوب کیا ہے۔ کتاب کی ترتیب میں مصنف نے لغات القرآن، حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی والی، جلالین شریف، اکلیل، بیان القرآن اور تفسیر ابی سعود سے استفادہ کیا ہے۔ مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب ہی کی طرح یہ لغت بھی کافی تحقیقی ہے۔ فقط الفاظ کے لغوی معنی بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حسب ضرورت اس سے متعلق تفصیلات، لغوی اختلافات، صلے کے استعمال وغیرہ کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ قرآن کے طلباء کے لیے یہ کتاب کافی مفید معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 5، منتخب لغات القرآن، 2 جلدیں۔ مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد نسیم صاحب بارہ بنکوی، استاد دارالعلوم دیوبند۔ 2 جلدوں پر مشتمل یہ لغات دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمد نسیم بارہ بنکوی صاحب کی ترتیب دادہ ہے۔ قرآنی پاروں کی ترتیب پر مشتمل یہ لغت سابقہ دونوں لغات کے مقابلے میں مختصر ہے۔ سن 2005 میں قرآنی پاروں کی ترتیب پر مشتمل یہ لغت
مولانا عبدالرشید نعمانی اور مولانا عبدالوحید نوری کی لغات القرآن کے مقابلے میں کچھ مختصر ہے۔ 2005 میں اس کی جلد اول منظر عام پر آئی تھی جو طلبہ و اساتذہ میں کافی مقبول ہوئی، اور 2009 میں اس کی دوسری جلد بھی زیور طبع سے آراستہ ہو گئی۔ اس لغت سے استفادہ کرنا کافی آسان ہے۔ ہر لفظ سے پہلے ترتیب وار آیت نمبر درج ہے۔ الفاظ کے معنی کے ساتھ لغوی و صرفی تحقیق بھی کی گئی ہے۔ ابواب کی نشاندہی اور واحد و جمع کا تذکرہ بھی شامل کتاب ہے۔ ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کے لیے مشکل مقامات پر نحوی ترکیب بھی ذکر کی گئی ہے۔ نیز انبیاء کرام کے حالات بھی شامل کتاب ہیں۔ کلمات کی تشریح میں اتباع سلف کو لازم رکھا گیا ہے، چنانچہ ترجمہ شیخ الہند اور بیان القرآن کو الفاظ کے معنی کی اصل بنایا گیا ہے، اور تشریح میں تفسیر بیضاوی، جلالین، مظہری اور قرطبی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ترکیب کے لیے محی الدین درویش کی مقبول کتاب اعراب القرآن کو بنیاد بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کلمات القرآن مرتبہ شیخ حسنین محمد مخلوف سابق مفتی مصر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ انہی خصوصیات و سہولیات کی بنیاد پر سردست یہ کتاب مدارس کے طلبہ و طالبات میں کافی مقبول ہے۔ نمبر 6، کلید الفاظ قرآنی۔ اس کی مرتبہ ہیں ڈاکٹر ہادیہ شامخات مسعودی۔ بڑے سائز میں 740 صفحات پر مشتمل یہ لغت کچھ دنوں پہلے ہی منظر عام پر آئی ہے، جس کی مرتبہ ہیں محترمہ عالمہ ڈاکٹر ہادیہ شامخات مسعودی صاحبہ۔ بندے کے ان کے مطابق اردو زبان میں مکمل لغات القرآن کی خدمت انجام دینے والی یہ پہلی خاتون ہیں۔ کتاب پر پیش لفظ مشہور عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظلہ کا ہے، جن کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی مرتبہ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے تحت چلنے والے ادارے مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کی فاضلہ ہیں۔ اسی مدرسے کے نگراں اور استاد حضرت مولانا سرفراز احمد قاسمی صاحب نے پورے مسودے پر نظر ثانی کی ہے۔ کتاب میں لغوی یا تحقیقی معیار کس انداز کا ہے اور اس کی تصنیف کا پس منظر کیا ہے، یہ ساری باتیں مرتبہ کی تحریر سے پتہ چلتی ہیں کہ انہوں نے چند سالوں قبل قرآن فہمی مع ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا، جس کی مخاطب خواتین ہوتی تھیں۔ البتہ انہیں الفاظ کی اعرابی تبدیلی سمجھنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی تھی، جس پر ان کی خواہش ہوئی کہ ایک ایسی کتاب ہو جو الفاظ قرآن کے معانی، اسم و فعل کی تعیین، صیغوں کی شناخت کے ساتھ مادے کی وضاحت کر دے۔ اس کے لیے انہوں نے متعدد کتابوں مثلا قاموس القرآن، لغات القرآن وغیرہ سے رجوع کیا، جو اپنے موضوع پر نہایت جامع و مکمل تھیں۔ ان کے سامنے جو خواتین تھیں وہ مصروف اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر دروس میں شامل ہوتی تھیں۔ ان کی ضرورت تھی کہ ایک ایسی کتاب ہو جو آیت نمبر کے ساتھ اور صورتوں کی ترتیب پر مشتمل ہو، جس سے الفاظ کی بنیادی شناخت ہو جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر انہوں نے کلید الفاظ قرآنی نامی کتاب مرتب کی۔ اخیر میں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے تعارف میں وہی لغات پیش نظر ہیں جو بازار میں بآسانی دستیاب ہیں۔ یقیناً ان لغات کے علاوہ بھی بہت سی لغات اور ڈکشنریاں موجود ہیں، تاہم ان تک رسائی بسہولت ممکن نہیں ہو پاتی۔ نیز اگر اس طرح کی ویڈیوز میں کسی بھی فن کی جملہ کتب کے احاطے کی کوشش کی جائے تو اولاً تو یہ بہت دشوار عمل ہے، نیز اس سے ویڈیو کے اتنے طویل ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، جس سے شائقین و ناظرین عموماً بچ کر نکل جاتے ہیں۔ قرآن ڈکشنری اور لغات القرآن کے تعارف پر مشتمل یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔